بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اولاد کے حقوق کے بارے میں سیر حاصل بات کریں گے، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اولاد کی اہمیت، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اولاد کی اہمیت کیا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ اور انعام ہے، اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46۔ نیک اولاد کے لیے سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، آل عمران کی 38 اور سورہ مریم کی 5 اور 6 آیات۔ پیغمبروں کی طرح صالح اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، سورہ کہف کی آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے اپنی کتاب میں خاص احکامات دیے ہیں، مثلاً وراثت کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں، ان کو آگ سے بچانے اور خیر کی تعلیم دینے کے بارے میں سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 وغیرہ۔ نیک اولاد کی دعا مرنے کے بعد بھی والدین کے کام آتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 141۔ اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے اس امر کی ضرورت ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ صالح اولاد کے لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ شوہر اور بیوی اپنے تعلق سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ میں شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، یا اللہ بچا ہم کو شیطان سے اور دور رکھ شیطان کو اس اولاد سے جو تو ہمیں عنایت فرمائے گا۔ مسلم اور صحیح بخاری کی روایات ہیں یہ۔ اولاد کے حقوق، اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت اور تربیت بہت ضروری ہے، اس لیے اسلام نے اولاد کے حقوق کے بارے میں بہت سی ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1، اولاد کی نیکی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، والدین اولاد کے لیے ان کی زندگی سے متعلق ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، جبکہ عباد الرحمن اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پرہیزگاروں کی امامت کی دعا مانگتے ہیں۔ الفرقان آیت نمبر 74۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز قائم کرنے کی دعا مانگی تھی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40۔ اولاد کو قتل کرنے سے بچنا چاہیے، مسلم کی روایت ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی اولاد کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31۔ اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 151۔ آج قتل اولاد کے لیے جو اسقاط حمل کے جدید طریقے اختیار کیے گئے ہیں، جن کا نام بدل دیا گیا ہے، مگر ہے وہ بھی اولاد کا قتل، مثلاً ابارشن، اور اسی قبیل کے دوسرے طریقے کبیرہ گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے جو بیعت لیتے تھے، اس میں ایک یہ تھا کہ قتل اولاد نہیں کریں گی۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیعت کے وقت اس بات کا عہد لینا کہ وہ قتل اولاد نہیں کریں گے، کتنی اہم بات ہے یہ۔ اولاد کا اچھا نام رکھنا چاہیے، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد کی روایت ہے یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ والدین اس کا اچھا نام رکھیں، پیدائش کے دن یا 7ویں دن نام رکھنا چاہیے۔ مسلم کی روایت، بخاری کی، ابو داؤد کی، ترمذی میں۔ اولاد کی اچھی پرورش کرنی چاہیے، اولاد کا عقیقہ کرنا چاہیے، بخاری کی روایت ہے۔ اولاد کی رضاعت کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے اخراجات پورے کرنے چاہیے۔ یہ والدین کا فرض ہے کہ اولاد کی عمدہ اور اسلامی خطوط پر تربیت کریں، انہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان دینا، اس کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قابل بنانا، انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سکھانا، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دینا، کاموں کی پریکٹس کروانا، ان کی اخلاق کی اجتماعی اور معاشرتی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کے دلائل ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اولاد کو توحید سکھانی چاہیے۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، 7 سال کی عمر میں اولاد کو طہارت اور نماز کی تعلیم دینی چاہیے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ نماز کا عادی بن جائے۔ اولاد کو عبادت کا عادی بنانا چاہیے، مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ اولاد کو نیکی کے کاموں کی پریکٹس کروانی چاہیے، ان کو نیکی کا شعور دینا، ان میں نیکیوں کی حرص پیدا کرنا، نیکی کے عملی کام ان کے ہاتھ سے کروانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ مثلاً اولاد کے ہاتھ سے صدقہ دلوانا، تاکہ صدقے کے لیے اپنی جیب خرچ کرنے سے کچھ الگ کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ بزرگوں کی مدد کرنے، علم والوں کی مجلسوں میں حاضری اور ان کے خدمت کی ترغیب دلائی جائے۔ بچہ جب اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے گا تو اسے عادت ہو جائے گی اس بات کی کہ یہ ایک اہم کام ہے جو مجھے اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ اولاد کو غیر مسلموں کی مشابہت سے روکنا، صحیح الجامع صغیر کی حدیث ہے یہ، کہ غیر مسلم کی شباہت سے بچنا چاہیے۔ اولاد کو اچھے اخلاق سکھانا اور برے اخلاق کی حقیقت سمجھا کر اس سے دور رکھنا، مثلاً چوری کی حقیقت سمجھا کر اس سے روکنا، ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے روکنا، ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایفائے عہد، امانت اور دیانت سکھانا، بخاری کی ہے۔ بدکلامی سے روکنا، صحیح ترمذی۔ اولاد لہو و لعب کی حقیقت سمجھا کر انہیں فضول کاموں سے روکنا چاہیے، سورہ المومنون کی آیت نمبر
المؤمنون کی آیت نمبر 3 ہے۔ اولاد کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سکھانی چاہیے۔ یہ تمام احادیث ہیں جو ابھی میں بیان کرتی ہوں۔ اس سلسلے میں صلہ رحمی سکھانی چاہیے، پڑوسی کے حقوق سکھانے چاہیے، بیمار کی عیادت سکھانی چاہیے، مہمان نوازی کا شوق پیدا کرنا چاہیے، بری مجلسوں سے بچنے اور اچھی مجالس اختیار کرنے کی تلقین کرنی چاہیے، اولاد کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اولاد کو ناخن اور زیر ناف بال کاٹنا سکھانا چاہیے، اولاد کو جسمانی ورزش کی ترغیب دینا، اولاد کو حلال و حرام کا پابند بنانا چاہیے، اولاد کو اسلام کے احکامات کا پابند بنانا چاہیے، بچیوں کو پردے کا پابند بنانا سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ لڑکوں کو داڑھی رکھنے کی سنت کرنا، صحیح الجامع صغیر کی حدیث ہے یہ۔ اولاد کو اچھی بات کہنے کی تربیت دینا، اولاد کو بد کلامی سے روکنا، صحیح ترمذی اور بخاری کی احادیث ہیں یہ۔ اولاد کو رحم دلی سکھانا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ اولاد کی اچھی معاشرتی تربیت کرنی چاہیے، یعنی عفو درگزر کرنا سکھانا، نرمی سے پیش آنے کا سبق دینا، غصہ پر قابو پانے کی تلقین کرنا، اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا، راستے میں پڑی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا سکھانا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی تلقین کرنا، نامحرم عورتوں اور مردوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے روکنا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے پھر اور بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے جو ہے نا برے کام اور شیطانی کام سر انجام پاتے ہیں۔ نامحرموں کی طرف دیکھنے سے روکنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سارے کام دیکھنے سے شروع ہوتے ہیں۔ بڑوں کو ادب سکھانا، اولاد کو اچھے آداب سکھانے چاہیے، کھانے کے آداب سکھانا، سونے جاگنے کے آداب سکھانا، حدیثیں یاد کروانا، دعائیں یاد کروانا سونے جاگنے کی، قضائے حاجت کے آداب سکھانا، یعنی کس طرح جاتے وقت دعا پڑھنی ہے بیت الخلاء میں اور آتے وقت کی دعا پڑھنی ہے، سلام کے آداب سکھانا کہ سلام میں کس طرح پہل کرنی ہے، چھینک اور جمائی کے آداب سکھانا، چھینک پر الحمدللہ کہنا اور جمائی کو روکنے کی کوشش کرنا، اولاد کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے، اولاد کو نماز کا حکم دینا چاہیے، اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے اولاد کے درمیان عدل کرنا اور ان کو نماز کا حکم دینا، اولاد کو دین سکھانا چاہیے، اولاد کے لیے استطاعت کے مطابق مال چھوڑ جانا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کو کنگال غریب چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کے لیے کچھ مال چھوڑا جائے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک بن جاتے ہیں، کہیں خیر کے کاموں میں لگا دیتے ہیں اور اولاد کو اس کا حصہ نہیں دیتے، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اچھے کام بھی کریں، نیکی کے کاموں پر بھی لگائیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ مال چھوڑ دیں تاکہ وہ فقر و فاقہ میں نہ پڑ جائے۔ اور ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غربت جو ہے وہ تو انسان کا ایمان تک چھیننے کے قریب لے جاتی ہے، اس لیے اولاد کے لیے استطاعت کے مطابق مال چھوڑنا چاہیے، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اولاد کو اسلامی تعلیم دینی چاہیے، اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے اہتمام کرنا والدین کا فرض ہے۔ انہیں قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعلیم دینی چاہیے، اور بچیوں کو ازواج مطہرات اور صحابیات کی طرز زندگی سکھانی چاہیے، پڑھانی چاہیے، دکھانی چاہیے تاکہ زندگی میں وقار آ سکے۔ اولاد کے نکاح کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسلام نے نکاح کی شرائط میں ولی کی حمایت رکھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ سورہ انفال اور سورہ منافقین میں ہے، منافقون، استغفر اللہ، سورہ منافقون، یعنی اولاد صرف دنیا کی چیز نہیں ہے کہ اس سے بسا فائدہ اٹھائیں یا خوشیاں منائیں یا موج مستیاں کریں، یہ ایک آزمائش ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ وہ فتنہ جو اس کی بیوی اور اس کے مال اور اولاد میں ہوتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی یہ آزمائش ہے، یعنی فتنہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، اولاد، بیوی اور مال۔ تو اگر آپ اس فتنہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کام کیا ہیں؟ سادہ کام ہے اور ضروری کام ہے۔ اگر یہ آپ کریں گے تو بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، خود بھی نماز پڑھیں، اولاد کو بھی پڑھائیں، صدقہ دیں، بچوں کو بھی صدقہ کی عادت ڈالیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکیاں خود بھی کریں اور نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے خود بھی بچیں اور برائیوں سے بچنے کی تلقین بھی کریں۔ بخاری اور مسلم نے ان حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اولاد کی تربیت، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے انسان اولاد پال لینے کے وقت خوش ہوتا ہے، اس کی مشقتیں اٹھا کر اسے پالتا ہے، اسی طرح سے اس کی روحانی تربیت، اس کی ذہنی جسمانی تربیت اور اس کی جو جذباتی ضروریات ہیں ان کا پورا کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے، تاکہ اولاد کسی بے روی کا شکار نہ ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔